الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ کچھ دنوں سے سورہ اعراف اور اس سے قبل سورہ انعام جو کہ مکی صورتیں ہیں، ان کے تناظر اور شان نزول اور ان کے جو مختلف موضوعات ہیں، اس میں بطور خاص اللہ رب العزت کے احکام اور دعوت اور تبلیغ کا وہ فریضہ جو مکہ کی وادی میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ آج ہم 9ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ آگے جا کے سورہ انفال اس کا آغاز ہوگا۔ مکی صورتیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف کی صورت میں ہم نے پڑھیں اور اس کے مضامین کا ہم نے مطالعہ کیا، ان دونوں صورتوں میں ایک خاص تبلیغ اور دعوت، اس کا اسلوب اور پھر اس کے طرز بیان کے اندر بہت زیادہ مماثلت، اور اس کے موضوعات جو ہیں یہ کافی مشترکہ ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مشرکین عرب کو یہ آخری وارننگ ہے، اس لیے کہ جس بستی اور جس قوم میں اللہ رب العزت اپنا رسول مبعوث فرما دے اور پھر دعوت دین کے تقاضے پورے ہو جائیں، اتمام حجت تمام ہو جائے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر وہ قوم حق کو قبول نہ کرے تو پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ایک فطری اور لازمی چیز ہے۔ ایسے ہی تناظر اور حالات میں یہ صورتیں ہم مکی دور میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں مشرکین مکہ کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام ان کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو مسائی، اور پھر اس کے جواب میں ان کی قوم نے ان کا جس طرح استہزاء اور مذاق اور ان کی دعوت کی جس طرح تکذیب کی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے جب اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے تو پھر اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو زمین اور اس کی ساری بستیاں تہس نہس ہو گئیں، ما سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام نے کس دل سوزی اور دردمندی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے اپنے عالی شان محلات پر کس طرح گھمنڈ کیا، اور کس طرح انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام ان کی دعوت کو ٹھکرایا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر کالے بادلوں میں سے کیسا عذاب نازل ہوا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا مشرکین عرب کے سامنے تذکرہ کر کے ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح حضرت صالح علیہ السلام سے معجزات طلب کیے، اور اس معجزے کے طلب کرنے پر کس طرح ایک اونٹنی پہاڑوں کو چیرتی ہوئی ان کی بستی میں اتری، اور پھر اس اونٹنی کا پروٹوکول جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا تھا وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے، اور پھر ان پر جو عذاب کی شکل آئی اور ان پر جس نوعیت کے مصائب آئے اس کو بیان کر کے بھی مشرکین عرب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح ناظرین پھر قوم لوط، سدوم کی بستیاں جو اپنی خوشحالی کی وجہ سے پورے خطے میں معروف اور معتبر تھیں، لوگ وہاں آتے آسودگی کے لیے، یہ امر اس قوم کو ناگوار گزرتا کہ ہمیں ان لوگوں کے آنے پر ان کی میزبانی کرنی پڑتی ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کے اخلاق درست کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے، لیکن اس قوم نے جو طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو غیر فطری طریقہ اختیار کیا، اس کی وعید اور اس کی تنبیہ اور اس کی وارننگ اور پھر اس کی تہدید، بالآخر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمانوں پر لے جا کر
زمین میں پلٹ کر دے مارا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ سارے واقعات اور پھر آج جو آیت کریمہ ابتدائی طور پر اور سرنامہ کلام کے طور پر مجھے پڑھنے کا اعزاز اور سعادت میسر آئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں آپ کی قوم آپ کی کس طرح تکذیب کرتی ہے اور آپ کس دردمندی اور دلسوزی اور محبت کے ساتھ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے۔ اس قوم کا شعار کیا تھا؟ یہ وعدے خلافی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، لینے کے باٹ اور دینے کے اور، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور پھر اس چیز کو اپنی سمارٹنیس اور اپنا آرٹ سمجھتے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کی اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد مشرکین عرب کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے، ایک دعوت فکر ہے کہ ان لوگوں اور ان بستیوں جن کے نشان ابھی موجود ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت اور دین کی صداقت اس کا اعتراف کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اس سارے تناظر میں آج ہم 9واں پارہ اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے بعد آگے سورہ انفال، ان موضوعات اور منتخب عنوانات جو ہیں ان کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے بہت عمدہ، وقیع اور جاندار پینل علامہ مفتی محمد اقبال چشتی گزشتہ چند دنوں سے بلکہ یکم رمضان المبارک سے ہی تقریباً وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ مفتی دل محمد چشتی موجود ہیں، دینی درسیات کے بہت پختہ اور فاضل آدمی ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سید مرتضیٰ گیلانی۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید، اور پھر ان سے سلسلہ کلام کا آغاز سے قبل آج کا اسم گرامی الجبار سب سے زبردست، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں قابل قبول شخصیت بنا دیتا ہے۔ آج ہر شخص اس امر کا خواہاں ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر معتبر ہو، تو اس اعتبار سے یہ اسم جو ہے اس کو حرز جاں بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ حضرت مفتی صاحب، آج کا موضوع اور 9واں پارہ ہے، اور اس کا آغاز جو ہے ہم آج آیت 88 سے 92 تک قوم شعیب کا تعارف اور پھر ان کے اعمال کیا تھے اور ان کا انجام، کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان کی قوم بنیادی طور پر تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی، تاجر تھے، ان میں خرابی عقیدے کی بھی تھی اور ان میں خرابی عمل کی بھی تھی۔ عقیدے کی خرابی تو یہ تھی کہ یہ شرک میں مبتلا تھے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پہ ہر نبی نے قوم کو اپنی طرف بلایا ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ سرکار نے آ کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب میں مطمئن ہوں اپنی امت سے، میری امت شرک نہیں کرے گی۔ یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعوت توحید کو اللہ پاک نے اس قدر عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ اس کے بعد اب شرک کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہا۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا ابتدائی میں آپ کو ٹوک دوں، ہم تو یہاں ہر دوسرے قدم پہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا جی۔ اصل میں یہ بھی دین سے دوری ہے۔ جس بات سے نبی مطمئن ہے، پتہ نہیں امت کو کیوں خوف پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر شرک کا کوئی خوف باقی ہوتا تو سرکار کو ہوتا۔ تو جن کو آج یہ شرک کا خوف ہے، اصل میں یہ شرک نہیں، یہ دین سے خود دور ہیں اور ہر بات کو شرک بتاتے ہیں۔ ہم اگر کسی مزار پہ حاضری کے لیے چلے جائیں اور وہاں جا کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جو توحید ذاتی کے اعتبار سے سب سے بڑا چارٹر ہے، تو کہتے ہیں جی شرک ہو گیا۔ میں حیران اس بات پہ ہوں، بندے کو کچھ دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ جس کو صاحب مزار سمجھ لیا وہاں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو مزار سے پاک ہے۔ اب مزار پہ جانے کو شرک کہنا، یہ بذات خود اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری ان میں خامی یہ تھی، یہ تھے تاجر، اور ان کا چکر یہ تھا، یہ کہتے تھے بس بندہ پیسہ کمائے، دولت مند بنے، چاہے اس کے لیے آپ کو کم تولنا پڑے،
چاہے اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا پڑے، چاہے اس کو کوئی سادہ بندہ آ جائے تو اس سے لیتے ہوئے زیادہ قیمت کی چیز ہو کم قیمت میں لے لیں، یعنی ان کا قبلہ صرف دنیا تھی۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے میری امت میں شرک ہوگا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں یہ دین چھوڑ بیٹھیں گے۔ اچھا، یہ پھر اس چیز کو کچھ بھی وہ کہتے ہیں مال ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک تو یہ فرمایا کہ تم اللہ ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا انہیں فرمایا یہ جو لین دین میں گڑبڑ کرتے ہو اس بے ایمانی سے باز آ جاؤ۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ تبلیغ فرمائی تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس قوم کے جو متکبر سردار تھے، اس سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر قوم کے لیڈر اور قوم کے بڑے دین دشمن ہوں تو وہ قوم کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ لوگوں کو انبیاء کرام کی نافرمانی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ جناب شعیب علیہ السلام کی اس بات کو مانتے، انہوں نے کہا شعیب آپ کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ۔ یعنی یہ سرداروں کا بھی عجیب دماغ ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح ساری دنیا بے ایمان ہی ہو جائے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے نبوت نبی کا دامن تو ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، میں تو ویسے اللہ کا نبی ہوں، ان پر اللہ نے فضل کیا ہے، تو وہ فضل خدا کے ہونے کے بعد کیسے تمہاری طرف پلٹ کے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کر دی، قوم کو کہنے لگے کہ یہ جو تمہیں نصیحتیں کرتے ہیں، اگر تم لین دین میں اتنا ایماندار بن جاؤ گے تمہارا تو ستیہ ناس ہو جائے گا، مال کیسے کماؤ گے، امیر کیسے بنو گے، یہ دوسرا دھوکہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ صرف دھوکہ اس وقت نہیں، آج کل بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے، زکوٰۃ دینی پڑے، ہر شے کی پابندی کرنی پڑے، نقصانات کتنا ہوں گے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ احکامات خداوندی میں انسانیت کا نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، اور برکت ہوتی مال ہے۔ میں برکت تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا بہت زیادہ مال ہے تو اس کی زکوٰۃ اب نکالیں گے تو اتنا زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو میں نے اسے قرآن مجید کی آیت پڑھی، میں نے کہا یہ آپ خود نہیں سوچ رہے، قرآن کہتا ہے شیطان و یعدکم الفقر، جب انسان سوچتا ہے رائے خدا میں دینے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، شیطان کہتا ہے اتنا پیسے نکالو گے تم تو کنگلے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے تم زکوٰۃ نکال کے خرچہ کر کے دیکھو، گناہ بھی معاف کر دوں گا، رزق بھی بڑھا دوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تمہارا بٹھا بیٹھ جائے گا، اب بہتر یہ ہے کہ تم حضرت شعیب علیہ السلام کی کہنے پہ نہ لگو اور جس طرح بے ایمانی پہ لگے ہوئے مال کماؤ۔ ڈاکٹر صاحب ہم جب اس مصیبت کو دیکھتے ہیں، جس بندے نے دنیا کو قبلہ بنایا ہے اس نے اپنی شخصیت کو تباہ کیا ہے، اس نے اپنی دنیا کو تباہ کیا ہے، اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہے۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، سانپ دیکھو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، ہاتھ پھیرو تو بڑا ملائم ہوتا ہے، اور اس کے ڈنگ کا اثر ہو جائے تو بندے کی جان لے لیتا ہے۔ دنیا بہت بھلی لگتی ہے، پاس رکھنے کو بھی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر دنیا کا زہر انسان پر اثر کر جائے تو پھر انسان کے دین کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات کا یہ اعزاز ہے جنہوں نے دنیا کو کہا تھا کہ جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، تو کسی اور کو جا کے گمراہ کر، میں علی تیرے مغالطے میں نہیں آ سکتا۔ آپ اس موضوع کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور پھر اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ ظاہر واقعات بہت طویل ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ نتائج اخذ کر کے ہمارے ناظرین اور آڈینس جو ہیں ان کو عطا کریں تاکہ ان کی عملی زندگی جو ہے اس میں کچھ سدھار آ سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ تو خالق کائنات نے قوم شعیب جو قوم مدین ہے اس کے جو جرائم بیان کیے، تو اس کا ایک بڑا بہت دل کو تکلیف دینے والا جرم تھا کہ وہ ہر اس راستے پر بیٹھ جاتے جو راستہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف یہ جاتا۔ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے طرف جانے والے راستوں اور اس کے بندوں کو راستوں میں کس طرح تنگ کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارا جرم ہی بہت بڑا جرم ہے، اس پر یہ جرم تو تمہارے لیے عذاب الہی کی نزول کا فوراً سبب بنے گا کہ تم راستے پر بیٹھ کر، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کو بتاتے جو لوگ ان سے پوچھتے کہ شعیب علیہ السلام کا گھر کدھر ہے، ہم نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ کہتے وہ تو ایک ایسا ویسا شخص ہے، وہ تو ایک جادوگر ہے، وہ تو ایک فلاں ہے، وہ تو
معاش کا دشمن ہے، وہ ایک صوفی قسم کا شخص ہے، تم اس کے قریب جا کر اپنی آخرت کو کیوں برباد کرو گے؟ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو خسارے میں پڑو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس قوم مدین پر ایک چنگھاڑ نازل فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جب تباہ و برباد ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے لاشوں کے پاس سے جب گزرے تو ایک جملہ کہا، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کافر قوم پر بھلا کیسے میں افسوس کروں، جن کو سمجھاتا رہا لیکن جنہوں نے نہ خدا کی مانی نہ خدا کے رسول کی مانی۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک جو لفظ کہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں بیان کیا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے سمجھدار ہیں، بردبار ہیں، بھلا آپ ہی بتائیں کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ ہم سے چھڑوا دیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو، اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہتے کرتے پھرتے ہیں، آپ ہمیں اس سے روکنا چاہتی ہیں؟ جائیے آپ اپنی نماز پڑھیں اور اپنا کام کریں، ہمیں اپنے کام میں رہنے دیں، ہم اپنی معیشت کو، اپنی اقتصادی معاملات کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں جب یہ آپ کی بات سن رہا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مشرکین مکہ کا طرز فکر اور سوچ کا انداز تھا تقریباً وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا تھا۔ ہم تھوڑی آگے بڑھائیں بات کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا ایک تعلق بھی ہے، کنیکشن بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس 9ویں پارے میں جو جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ اور پھر اس سے آگے کا جو سفر۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور فرعون کے درباریوں کے سامنے اپنی رسالت کے معجزات پیش کیے اور 2 سب سے بڑے معجزے پیش کیے، ان میں سے ایک آپ کا عصا تھا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے آپ کو نصیب ہوا تھا، جو کہ عصا فوری طور پر ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا، مہیب شکل اختیار کر لیتا۔ اور دوسرا آپ کا ید بیضا تھا کہ دیکھتے دیکھتے وہی گندمی رنگ والا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا آپ کے بغل سے نکلتا تو لوگوں کو نظر آتا۔ تو قوم کے درباریوں نے فرعون کو ایک مشورہ دیا، کہا ان ھذا لساحر علیم، جادو کی بہت قسمیں ہیں لیکن یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اب اس کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ کہا، یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر یہ ریاست کو حاصل کرنا چاہتا ہے، گویا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیاسی حریف سمجھ لیا۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دیجیے تاکہ اس عرصے میں ہم اپنا کام کر لیں۔ چنانچہ اس عرصے میں انہوں نے وہاں پر اپنے ہاکر بھیجے جنہوں نے شہر کے اندر بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، جو بڑی تعداد میں 70,000 کے لگ بھگ یا 72,000 کے لگ بھگ وہ جمع ہو گئے، اور وہ اپنی رسیاں، چھڑیاں وغیرہ لے کر آئے جو 300 اونٹوں کا تقریباً وزن بنتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک وقت مقرر کیا اور اس وقت مقرر پہ ساری قوم جمع ہو گئی، اور یہ بھی جو اجتماع ہو رہا تھا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنا رکھا تھا تاکہ اکیلے کے پاس کیا جانا، سارے عمائدین اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے جو وہ سبق لیں گے۔ مفتی صاحب کچھ اس پر آپ کومنٹ کر دیں کیونکہ یہ واقعات تو بہت لمبے ہیں، اس میں جو اہم سبق ہے ایک تو وہ آپ بھی دیں گے بعد میں، آپ ابھی عطا فرما دیں، اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے 143 اور 44 یہ بڑی اہم ہے کہ کہیں ہے وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں، قال ربی ارنی انظر الیک۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور رب سے ہم کلامی کا شرف پانے کے بعد ہم کلامی میں لطف اتنا پایا کہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو انکار نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں طاقت نہیں ہے کہ میرے جلووں کو دیکھ سکو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شوق اتنا تھا رب کے دیدار کا، وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کر بیٹھے، یا اللہ میرا جی کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں کہ میں نور کی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر،
آپ اسے دیکھیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ نور کی تجلی آئی، قرآن مجید نے کہا ایک تو پہاڑ کا جہاں پر آپ جلوہ گر تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام جلووں میں گم ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری توبہ، میں نے شوق سے سوال کیا تھا، جو تیری مرضی ہو اسی کے مطابق مجھے سوال کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں بڑی عجیب بات ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تو انہیں کہا گیا لن ترانی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر درخواست کے اللہ نے دیدار کے لیے بلایا۔ اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ نے تجلی کو دیکھا تو تاب نہ لا سکے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ نے خود ذات خدا کو دیکھا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، واہ، نہ آنکھ سبحان ٹیڑھی اللہ، ہوئی نہ بہکی۔ سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا، اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ آپ 30 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو جب تجلی کو دیکھنے والے کی آنکھ کا یہ عالم ہے تو جس نے بے پردہ ذات خدا کو دیکھا اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کو میرے پاک نبی علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شایان شان میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، دست قدرت رکھے، ان کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں پایا، اور پھر ہوا یہ فتجلی لی کل شے، کائنات کی ہر شے میرے سامنے آ گئی اور میں پہچان لیا۔ اور ڈاکٹر صاحب میں اس پر یہ ذاتی طور پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کی ہر چیز آ گئی اس حضور کے سامنے، اور اس کی خواہش یہ تھی اے معراج کے دولے تیری نظر مجھ پر بھی پڑ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے نہ کائنات چھپی نہ رب کائنات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو تجلی پڑی، آپ نے تجلی کو دیکھا، آپ کے حسن میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ آپ کو جو دیکھتا 40 راتوں تک یہ عالم رہا کہ جو دیکھتا وہ رب العالمین کے نور کی تجلی کی برداشت نہ لا کر وہ فوت ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کلیم پردہ کرو، کتنے بندے میرے مارو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کیا، ایک لوہے کی کوئی چیز اٹھائی، اس سے پردہ کیا، لوہا پگھل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پہاڑ کا حشر پہلے دیکھ چکا ہوں، لوہے کا اب دیکھ لیا ہے تو پردہ کس بات کا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کلیم وہ جو تیرے جسم سے چادر مس ہے نا، اس چادر کو اپنے اوپر کر لے، وہ چادر ان جلووں کی تاب لا سکے گی، یہ لوہا نہیں لا سکے گا۔ مجھے یہاں پر ایک اور منظر یاد آ گیا ہے، اگر کلیم کی چادر جلووں کی اتنا تاب لاتی ہے، وہ چادر پاک جو 5 تن پاک کے اوپر تھی وہ کتنا تجلیات کی تاب لاتی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اپنے گھر، حضرت صفورہ اب پردہ کر کے خود گئے۔ پہلے رب نے کہا تھا کلیم تم نہیں دیکھ سکتے، اب حضرت صفورہ نے کہا کہ اپنے گھر میں آپ ہیں، میں شارٹ کرتا ہوں، اپنے گھر میں آپ آئے ہیں اور آپ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صفورہ اب تم مجھے دیکھ نہیں سکو گی۔ تو انہوں نے کہا میں دیکھوں گی تو صحیح، وہ نبی کا حرم تھی، انہوں نے کہا آنکھ چلی جائے گی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ نے نقاب ہٹایا، حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ دے لیا، ایک آنکھ سے دیکھا اور آنکھ چلی گئی۔ پھر حضرت صفورہ نے عرض کی حضور دوبارہ جلوہ دکھائیں، فرمایا دوسری بھی چلی جائے گی، انہوں نے کہا چلی جائے لیکن میں دیکھوں گی ضرور۔ تو جناب کلیم کے ایک تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے حسن کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں دے کر حضرت صفورہ دیکھ رہی ہیں۔ تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا اور رب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کے حسن پر پھر کائنات جانے کی بات۔ اقبال حضرت میاں شیر محمد شریف پوری آپ کی جب خدمت میں حاضر ہوا نا، تو اس کے ان سے ملاقات کے بعد اس نے جو کچھ شعر کہے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جناب میں ایک تو اس کو بھی آگے لے کے چلیں، اور پھر آگے جو ہماری آیت 150 ہے، حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور پیچھے قوم نے نئی سین کریٹ کر دیا۔ میں اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، آپ نے اس عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بنا اور نگل گیا ساری چیزوں کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پھر وہ عصا بن گیا۔ جب تک وہ عصا تھا وہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اژدہا بنا
اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، دیکھو جی آپ اللہ کے نبی کو نور کہتے ہیں تو وہ کھاتے پیتے کیوں تھے؟ تو خدا کے بندے جب تک وہ صرف نور بن کے رہے، نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ شادیاں کی، اور جب لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے، شادیاں بھی کی، کھایا پیا بھی صحیح، تو تقاضے بدل جاتے ہیں لباس کے بدلنے کے ساتھ۔ اس لیے اس واقعے سے کہ یہ بھی سبق لینا چاہیے، عصا ہو کھاتا پیتا نہیں، اژدہا بن جائے کھاتا پیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، نہ کھاتے پیتے تھے نہ شادیاں تھیں، لباس بشریت پہن کے جلوہ گر ہوئے، تناول بھی فرماتے تھے، شادیاں بھی کیں، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، انبیاء کرام کو اپنے عقل کے ترازو میں تولنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، ادب، دین سارا ادب کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جہاں ادب نہیں ہوتا وہاں دین نہیں ہوتا۔ اور وہ دیکھیں جادوگر ابھی تک کافر تھے، کافر ہوتے ہوئے ادب کیا تو اللہ پاک نے ان پر بھی کرم فرما دیا۔ اور مجھے بھی یاد آیا کہ حضرت دہیہ کلبی، جن کی شکل میں جناب جبرائیل بسا اوقات آیا کرتے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کا بھی مسئلہ یہ تھا، سرکار کی ان پر نظر پڑی تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اتنا سونے بندے کو تو جلائے گا؟ بس حضور کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آ گئے۔ میں اب اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دہیہ کلمہ پڑھ لو۔ ابھی کافر تھے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں مجھے جنت دیں گے؟ واہ سبحان اللہ۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں بھی اتنا حیا لوگوں میں ہوتی ہے کہ نبی سے جنت بھی مانگ لیتے ہیں، نبی کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تو مومنوں کا کیا کہنا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہ گئے تھے تورات لینے، حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے، قوم کا خیال کرنا پتہ تھا نا ان کو بنی اسرائیل کے مزاج کا۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو قوم اور چکر میں پڑی ہوئی تھی، وہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا کہ میرا 4 دن تم نے صبر بھی نہ کیا، وہاں کوہ طور پر گیا تھا تورات لینے کے لیے، واپس آئے تو یہ۔ انہوں نے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا۔ حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، لیکن چونکہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ کی رسالت تھی، اس لیے حضرت ہارون ان کے حکم کے پابند تھے۔ اب میں وہ پوری بات کو بیان نہیں کرنے لگا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی دردمندی کے ساتھ گزارش کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ میری ماں کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، دشمنوں کو مجھ پر ہنسائیں نہ۔ کیا خوبصورت پیرایا ہے۔ ہاں، دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیں، یعنی آپ اس طرح مجھے ڈانٹ پٹ اندر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں جس طرح آپ کر رہے ہیں تو مجھے دشمنوں کو میرے اوپر نہ ہنسائیں۔ یہ جو دشمنوں کا ہنسانا ہے، اس سے نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے دشمنوں کے ہنسانے سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری، اور اللہ کرے کہ کسی کے دشمن کسی پر نہ ہنسیں۔ حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنی امت کو بتایا کہ کسی بھائی کو مشکل میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو تو خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، وگرنہ اللہ پاک اس پر کرم کر کے اسے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مشکل میں مبتلا کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ایک رویہ ہے کہ کسی بندے کی گاڑی اچھی ہونا، ایکسیڈنٹ اچھا ہوا، بڑا نخرے کر رہا تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بندے کا اچھا ہوا، چوری ہو گئی اس کا ڈاکہ پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات۔ میاں محمد بخش نے بھی یہی کہا تھا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ بالکل اختتامی لمحے ہیں۔ اور ابھی ایک تو یہ سامری کہتے ہیں کہ یہ جادو کی دنیا کا جو فاؤنڈر اور بانی تھا یہ سامری تھا، اور آج بھی دنیا کے اندر جادو کے اعتبار سے جو کریا اور خطہ سب سے زیادہ معروف ہے وہ وہی ہے۔ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر دیں۔ اور آخری ہمارا جو موضوع ہے یہ بالام بن باعور کا واقعہ جو 175 تا 170 آیات میں ہے۔ جی، سامری نے بھی ایک منظر دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جس جانور اور گھوڑی پر سوار تھے، وہ گھوڑی جہاں اپنا پاؤں رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ اس نے وہ مٹی اپنی جیب اور پاکٹ میں رکھ لی اور اس نے سونے کو پگھلا کر جب بچڑا بنایا، چونکہ وہ زرگر تو تھا تو اس کام کا تو بڑا ماہر تھا اور بڑا چالاک بھی تھا، لوگ اس کے گرویدہ بھی تھے۔ اس نے وہاں پر وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی تو وہ جو بچڑا تھا وہ جانوروں کی طرح، گائے کی طرح، بیل کی طرح آوازیں نکالنے لگ پڑا، تو وہ قوم اس کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن سامری کو یہ سزا ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا لا مساس،
مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، اس کو بھی بخار چڑھ جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جنگل میں تنے تنہا اپنی زندگی گزارتا ہوا بڑی گندی موت کا شکار ہو کر دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ جو آپ نے بلعم باعور کا ذکر کیا ہے تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ہستی دعا کرنے نکلی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبابرہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ قوم کے لوگ اس کے پاس آئے کہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے، عالم فاضل ہے، اسم اعظم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے ٹال دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ تو دے دیا تھا کہ بھئی ان بزرگ ہستیوں کے خلاف دعا نہ کر، لیکن چونکہ وہ نذرانے کو دے کر، پیسے کو دے کر، لالچ کو دے کر وہ رکا نہیں اور اس نے دعا کر دی۔ وہ دعا جو اس نے کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ اس کے اپنے خلاف ہو گئی، جو بنی اسرائیل کے خلاف کی وہ اس کے اپنی قوم کے خلاف ہوگی۔ قوم نے کہا تجھے کہا کچھ اور کرتا کچھ ہے، اس نے کہا اب زبان میری بس میں نہیں، اس کا بہت برا انجام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو مثال دی فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے میں اگرچہ بہت سی خوبیاں ہیں لیکن ایک حامی ہے لالچ، کہ وہ جتنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو وہ ہر کوڑے پر اپنا منہ مارتا ہے، اور حرص کی وجہ سے وہ زمین کی پستی میں لگا رہتا، اس کو کوئی مقام نہیں ملا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اس علم کی بدولت ہم تو اسے رتبہ دینا چاہتے تھے لیکن وہ مال دنیا کی شوق اور حرص میں وہ پستی کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو اب اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کی یہ حالت ہے، اس پر حملہ کرو تو تب بھی گز گز زبان نکال کر ہانپتا ہے اور چھوڑو تو تب بھی ہانپتا ہے۔ ایسے شخص کی کوئی وقت نہیں ہوتی جو مال دنیا کو اپنا قبلہ بنا کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اختتام ایک بات بس میں ڈاکٹر صاحب اس پر کہنا چاہوں گا، بلعم باعور سے ایک ہمیں درس یہ ملتا ہے، جو لوگ مال اور دولت اور اپنے مرتبے کو دیکھ کر کے شریعت کی مخالفت کرنے کو بھی اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں جو بدبخت آیا وہ اسم اعظم جانتا تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی، اس کا بیڑا غرق ہوا۔ اگر کسی کو یہ چکر ہے کہ میں پہنچی ہوئی ذات ہوں، مجھے اتنے لوگ نذرانے دیتے ہیں، لیکن اس کے کرتوت نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور وہ شریعت محمدیہ سے بغاوت کر رہا ہے، تو اس کا حشر دیکھ کر اپنے حشر سے ڈرے۔ بندے کی نجات حضور علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری میں ہے۔ یعنی شریعت جو ہے یہ ہر چیز پر مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہم پابند ہیں آقا کی اتباع اور اطاعت کے، اور اس حوالے سے کوئی جس منصب پر بھی ہوگا یہاں سے غداری کرے گا، اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ مفتی صاحب ہم اپنے سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کا ایسا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ جن کا ظاہری لبادہ تو دین کا ہوتا ہے، لیکن ان سے جو امور سرزد ہو رہے ہوتے ہیں وہ دین کی اس روح اور سپرٹ کے منافی ہوتے ہیں، اور عام سادہ لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی بعض اوقات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید دین یہی ہے اور یہ کوئی دین کا نمائندہ ہے۔ بزرگوں نے معیار یہ رکھا ہے، شریعت کے معیار پہ پرکھو، پورا اترے تو ٹھیک ہے، اگر نہ اترے تو اسے پھینک دو۔ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے سوائے نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے۔ جو حضور کے احکامات پر اترے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، جو نہیں اترے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور بندے نے کہا تھا، وہ کالر نے، کہ سفید پوش بندہ زکوٰۃ کیسے دے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں، اس پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہی ان پر ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ اس لیے سفید پوش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو اس قابل بنائے کہ وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہو، پھر اللہ اسے زکوٰۃ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا، مفتی دل محمد چشتی صاحب کا۔ پارہ 9 اور اس میں ابتدائی طور پر ہم نے سورہ انفال کے اختتامی موضوعات جو ہیں 9ویں پارے میں ان کا ہم نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور اس سے پہلے سورہ اعراف اور پھر ابتدائی گفتگو میں نے سورہ انعام، ان ساری باتوں کا ذکر کر کے جو ہمارے لیے زیادہ مستقیم اور زیادہ حق اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور ان کے عطا کردہ فرامین کو اپنے لیے
حرز جاں بنائیں۔ اور ناظرین، یہ جو ماہ رمضان المبارک جس کی ایک خاص نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اور پھر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ایک سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تکذیب کی، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کس طرح نازل ہوا، اور وہ دنیا کے لیے کس طرح نشان عبرت بنے۔ اور جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں راستہ عطا کیا، جو ہمیں معاشرت کا اسلوب عطا کیا، اس کو اپنا کر ہم اپنے لیے اور سوسائٹی کے لیے کس طرح آسانی اور آسودگی اس کا سامان وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ ہر قسم کی مصیبت سے نجات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 3، وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 3 اس کو مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ یہ جو اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے دینی اور شرعی امور اور حدود و قیود ہیں، ان کا اہتمام بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے، اور پھر اس میں اخلاص اور تندہی اور کمٹمنٹ اور یقین، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کے در پر بیٹھیں کہ آپ کی جو استدعا ہے، جو درخواست ہے، وہ ضرور وہ سنے گا، اور ضرور آپ کی بات کو وہ شرف قبولیت سے سرفراز کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سید مرتضیٰ گیلانی۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور عشق دے سوز دے چشم نم دے، مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے، عشق دے سوز دے چشم نم دے، مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے، واسطہ گنبد سبز کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، واسطہ گنبد سبز کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور یا خدا
مکے اور میں مدینے جاؤں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا